اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظر بد اور اس کا علاج۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر کیسے لگتی ہے؟ نظر بد کی خاص علامات کیا ہیں؟ نظر بد سے کیسے بچا جائے اور قرآن پاک سے اس کا اہم علاج کون سا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے قبل تمام ویئرز سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ تو آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نظر بد اصل میں کیا ہے؟ نظر بد کے معنی ہیں کہ حاسد کا کسی بھی دوسرے انسان کو حسرت سے اچانک دیکھنا، حیران ہو جانا، یعنی کہ دوسرے شخص کا گھر بار، اس کے کھانے پینے پر، اٹھنے بیٹھنے پر یا کاروبار وغیرہ کو دیکھ کر اچانک حیرت میں مبتلا ہو جانا اور پھر حسد میں مبتلا ہو کر اسے نظر لگا دینا۔ نظر اکثر بیماری میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو زیادہ نظر چہرے پر لگتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر ایک داغ دیکھا، شاید وہ کالا یا پیلا داغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے نظر بد ہے، اس پر دم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے کر جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ نظر بد انسان کو اوپر سے نیچے لے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد سے ہوگی۔ اس لیے جب بھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو مالی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے آپ سے زیادہ اچھا ہے تو ماشاءاللہ ضرور کہیے، اس طرح وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ اہم علامات جو نظر بد سے لگتی ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جو اگر میڈیسن سے بھی صحیح نہیں ہو رہی ہوں، ذہنی اور جسمانی تکلیف جاری رہے تو پھر علاج بہت ضروری ہے، لیکن یہ بھی بالکل ضروری نہیں کہ یہ علامات ہوں تو یہ لازمی آپ پر نظر بد ہے۔ پہلے اس کا علاج ڈاکٹر سے کروائیں۔ ڈاکٹری علاج کے باوجود اگر صحت یابی نہیں مل رہی تو پھر آپ کو لازمی اس کا قرآن پاک سے میں آپ کو اہم وظائف اور قرآن پاک کی آیات بتاؤں گی۔ نظر بد سے لگنے والی خاص علامات یہ ہیں: کمر کا درد، سر کا درد، جسم کا نڈھال اور سست ہو جانا، چہرے کا رنگ ایسے لوگوں کا اچانک بدل جاتا ہے اور زردی مائل ہو جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے بلا وجہ ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بلا وجہ کثرت سے جمائی لیتے ہیں، بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں، دماغ اور کندھوں پر بوجھ ہوتا ہے، بالوں کا گرنا، نمازوں سے دور بھاگنا اور عبادت سے دل کا اچاٹ ہو جانا، کام کی طاقت کا نہیں ہونا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی دو اہم وظائف، اس کو آپ جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ پر نظر بد ہے اور یہ علامات موجود ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ جب بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، دن میں 2 دفعہ 4 دفعہ جتنا بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، یا اگر نظر بد بہت سخت ہے تو زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر یہ پڑھیے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کی کوئی فکس تعداد نہیں ہے، جتنا بھی آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ ویسے دن میں آپ 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ صبح میں اور شام میں۔ انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھنے سے بہت جلد نظر بد آپ سے ختم ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک دوسرا وظیفہ جو آپ کو عصر سے مغرب کے درمیان میں کرنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اس کو سب سے پہلے اپنے چہرے پر دم کریں گے۔ پہلے ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد چہرے پر دم کریں گے
پھر سر پر دم کریں گے اور پورے جسم پر جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے وہاں پر اس کو دم کریں گے۔ یہ دونوں وظائف آپ اس وقت تک جاری رکھیے جب تک آپ کی طبیعت بحال نہیں ہو جاتی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سنی ہوگی۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔